بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم ایک مادہ ہے، میٹلسٹک ورلڈ ہے، ایک عالم مثال ہے جسے آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں، ایک عالم مجرد ہے جس کی ایک مثال برزخ ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے عالم ہیں۔ آج میں بہرحال اس کو تھوڑا سا اور آسان سا خلاصہ سا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس پورے عالم میں کہاں ہیں اس وقت۔ یہ جو پوری کریشن ہے، اور یہ کریشن ہے کیا، یہ خلقت کیسے ہوئی ہے، یہ کریشن کہاں سے آئی ہے، کیا پہلے تھی نہیں تھی، خدا نے اس کو کیسے کریٹ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کو باتوں کو تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ آپ اس کو محسوس کر سکیں، بدن کی اور یعنی بدن اور نفس کو میں نے آپ کی خدمت میں ڈیفائن کیا کہ بدن الگ ہے، میں الگ ہوں، یعنی میرا نفس، میرا سول الگ ہے۔ بدن کے ایٹریبیوٹس الگ ہیں، خصوصیات الگ ہیں، روح کی خصوصیات الگ ہیں۔ اس کا تعلق مادے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عالم مجرد سے ہے، دوسرے عالم سے ہے۔ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں، ملینز بلین کلرز دیکھتے ہیں، ذائقے دیکھتے ہیں، چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اپنے وجود سے باہر، یہ پورے اس عالم وجود میں ایک ذرہ ہے، اور ہم نے اپنی پوری طاقت اسی ذرے پہ لگائی ہوئی ہے، جبکہ یہ تھوڑی دیر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگنور کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نقطہ عطف ہے، یعنی عطف کس کو کہتے ہیں؟ جو دو چیزوں کو جوڑتا ہے۔ کس چیزوں کو جوڑا ہے؟ ایک اس نزول کو جوڑا ہے، انا انزلنا۔ خدا قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، اپنی کتاب کو نازل کیا، حکم کو نازل کیا، امر کو نازل کیا۔ کہاں نازل کیا؟ یہی نازل ہوا ہے، یعنی نازل ہو رہا ہے اور پھر اسی نزول کو واپس اوپر جانا ہے۔ تو یہ جو درمیان میں ہم تھوڑے دنوں کے لیے زندہ ہیں یا جو تم دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی تو ایک بلنک کے برابر ہے، یعنی پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ یہ پوری کائنات کن فیکن ہو گئی۔ ابھی جو کن ہے، اس کو تھوڑا سا میں کوشش کروں گا سمجھاؤں کہ یہ جو سب کچھ آ رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کیسی خلقت ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو ذہن میں آپ سوچیں کہ ایک گارڈن، ایک باغ، کتنی دیر لگے گی آپ کو یہ ذہن میں سوچنے کے لیے؟ کیا پہلے آپ کھودیں گے، زمین کھودیں گے، پودے لگائیں گے، درخت ہوں گے؟ نہیں، آپ نے سوچا باغ، گارڈن، ایک دم گرینری، ایک دم درخت، پھل، پانی بہہ رہا ہے۔ جتنا آپ کا ذہن اچھا ہوگا اتنا گارڈن بھی اچھا ہو جائے گا، جتنا آپ کا ذہن۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ اب آپ کو کہا جائے کہ ان درختوں کو کاٹو، اپنے ذہن میں کاٹو، پھر ان درختوں کو جلا دو۔ کاٹ دیا آپ نے، جلا بھی دیا۔ کیا وہ جو پہلے باغ تھا وہ ختم ہو گیا ذہن میں، یا ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے۔ عالم وہ ہے، وہ رہے گا۔ کتنی دیر لگی؟ اب آپ بولیں یہی گارڈن میں نے بنانا ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ امام بارگاہ کے سامنے پلاٹ خالی ہے، آپ نے بولا گارڈن بنانا ہے۔ اب آپ کو بنانے میں دقت لگے گی، یا اور آسان کر دوں، بچے بیٹھے ہیں، ان کو وہی مثالیں دیں، زیادہ سمجھ آئیں۔ آپ اپنے ذہن میں ایک سپورٹس کار سوچیں، ٹیسلا کا بھی کوئی ہائی ورژن، الیکٹرک کار، 1000 2000 3000 بیٹری، ایک دفعہ چارج، چلتی رہے، دروازے آٹومیٹک کھل جائیں، نیچے اس کے ہوا ایسے ایکسیلیٹر آ جائے، ہوا میں اڑنا شروع کر دے، اچانک سے پانی میں اتر جائے۔ سوچیں ذہن میں کتنی دیر لگے گی؟ ہو گیا، بیٹھ بھی گیا، پانی میں بھی اتر گیا۔ اب آپ اس گاڑی کو بنانا شروع کریں، بولے مولانا صاحب لوہا چاہیے، میلڈ کرنا پڑے گا، ڈیزائن چاہیے، بیٹریاں چاہیے، فیکٹری چاہیے۔ مطلب یعنی کیا؟ یعنی جب آپ اس ذہن کی چیز کو باہر لائیں گے تو یہ عالم رکاوٹ بنے گا۔ رکاوٹ کیوں؟ یعنی آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اس عالم میں اس ذہن کی موجود کو لانے کے لیے، رکاوٹ ہوگی آپ کو۔
ہوگی، کیونکہ عالم مادہ ہے اور ہم محتاج ہیں۔ خدا کے لیے کوئی بھی محتاجی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کاش میں کہیں آپ کو لے جاؤں آج۔ خدا کے لیے کوئی رکاوٹ کہیں پہ بھی، کسی عالم میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جو اس کے ولی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کسی عالم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ہارون رشید بیٹھا ہوا ہے، کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے امام کی عزت میں کمی کی جائے۔ روٹیاں آئیں، ایک شخص کو بٹھایا ہوا تھا جو جادو وادو کرتا تھا، روٹیوں کو آگے پیچھے کر دیا تاکہ امام کو تکلیف ہو۔ امام نے دیکھا پیچھے قالین پر شیر بنا ہوا تھا، اشارہ کیا عالم، امام صرف اس عالم کا نہیں ہے، اشارہ کیا۔ سنا ہوا ہے نا واقعہ، تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن شاید اس طرح کبھی ڈسکرائب کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ عالم، اشارہ کیا، اس عالم ان کے لیے رکاوٹ، شیر قالین سے باہر آ گیا، کھا گیا اس کو، واپس چلا گیا۔ ہارون نے کہا، بولا جو گیا وہ گیا، واپس نہیں آئے گا۔ عالم، خدا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ کیسے ہو